اس طرح کی کچھ باتیں جو ہیں وہ گردش کر رہی ہیں کہ 8 فروری تک جو لوگ اپنا یہ ڈیٹا جو ہے وہ واٹس ایپ کو فراہم نہیں کریں گے وہ واٹس ایپ کی لسٹ سے نکل جائیں گے۔ ایک سوال جو ہے وہ مدتوں سے کسی نہ کسی طرح سے اٹھایا جاتا رہا ہے، اور وہ یہ تھا کہ کیا واٹس ایپ کوئی چیریٹی کا ادارہ ہے جو ان لوگوں کو یہ ساری سروسز جو ہے وہ فری فراہم کر رہا ہے۔ رحمان الرحیم، معزز خواتین و حضرات، 1970 میں ایک سلوگن آیا تھا بزنس کو دیکھ کے، ٹیلی ویژن کی جو ایڈورٹائزنگ ہے اس کو دیکھ کے، کہ اگر آپ کو کوئی چیز بیچی نہیں جا رہی تو پھر آپ کو بیچا جا رہا ہے۔ واٹس ایپ جو ہے ہماری زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے، تو بہت سے لوگ جو ہیں، بہت سے دانشور جو ہیں، واٹس ایپ کو اس کیٹیگری میں ڈالتے ہیں جو آپ کو کوئی چیز تو نہیں بیچ رہا، آپ سے کوئی پیسے تو نہیں مانگ رہا، لیکن وہ کسی نہ کسی انداز سے آپ کو بیچ رہا ہے۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس پہ بات کریں گے کہ واٹس ایپ جو ہے، اس کے جو نئے قانون ہیں، نئے ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں، وہ ہماری سوسائٹی کو کیسے متاثر کریں گے، اور یہ واٹس ایپ جو ہے کیا واقعی ہمیں بیچ رہا ہے، اپنے صارفین کو بیچ رہا ہے، کسی انداز سے بیچ رہا ہے۔ وگرنہ ایک بات سمجھ نہیں آ رہی، کیونکہ جو ویسٹرن سوسائٹی ہے، اس کا جو بزنس ماڈل ہے، جو اس میں جو سرمایہ دارانہ نظام ہے، اس میں ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ واٹس ایپ جو ہے وہ بے شمار ممالک کو سہولت فراہم کر رہا ہو، اور یہ سہولت جو ہے وہ چیریٹی کے طور پہ کر رہا ہو۔ ایسی بات تو میرا خیال ہے کہ سمجھنا جو ہے، ایسا فرض کرنا جو ہے بڑی احمقانہ بات ہوگی۔ واٹس ایپ کو یاہو کے دو جو سابق ملازمین تھے، جین کام اینڈ برائن ایکٹن، انہوں نے بنایا تھا، اور انہوں نے گویا کمیونیکیشن میں، مواصلات میں، انفارمیشن میں ایک انقلاب برپا کر دیا تھا۔ اور یہ ایک ایسا انقلاب تھا جس سے پوری دنیا متاثر ہوئی، اور اس کی جو صلاحیت ہے اس کو دیکھتے ہوئے کہ یہ کس طرح سے انفارمیشن کو شیئر کرتا ہے، کس طرح سے انفارمیشن کو پھیلاتا ہے، کس طرح سے میسیجز آگے جاتے ہیں، بہت سے ملکوں نے اس پہ پابندی بھی لگائی۔ 2009 میں یہ قائم ہوا، اور شاید اس کے بزنس ماڈل میں کوئی پرابلم تھا، کوئی معاملہ تھا، یا اس میں بہتری تھی۔ اصل میں یہ انفارمیشن جو ہیں، اگر آپ بہت ڈیٹیل سے بھی تلاش کرنے کی کوشش کریں تو بہت سی چیزیں آپ کو نہیں ملتی۔ اس میں اس کا جو بزنس ماڈل ہے واٹس ایپ کا، اس کے پیچھے بھی کچھ اسرار بہرحال چھپے ہوئے ہیں۔ 2014 میں فیس بک نے اس کو $19 بلین میں خریدا، اور یہ بھی ایک عجیب بات تھی کہ جو فیس بک کا میسنجر تھا، اس کو جو یوز کرنے والے لوگ تھے وہ کم ہو گئے، اس کی نسبت جو واٹس ایپ کو یوز کرنے والے لوگ تھے وہ زیادہ ہو گئے۔ واٹس ایپ نے بہرحال اپنا ایک ٹرسٹ جو ہے، اپنا ایک دعویٰ یہ بنایا تھا دنیا میں کہ ہم آپ کی انفارمیشن جو ہے کسی دوسرے تک نہیں پہنچتے، آپ جو بات ہم اس کے اوپر کریں گے، آپ کی بات آپ سے شروع ہوگی اور آپ کے سننے والے تک پہنچے گی یا آپ کو دیکھنے والے تک پہنچے گی، درمیان میں ہم نے کوئی شخص نہیں رکھا۔ آپ کو یاد ہوگا چند سال پہلے ایک سنوڈن نام کے صاحب تھے، انہوں نے یہ بتایا تھا کہ جو امریکی جو ایجنسیاں ہیں، وہ دنیا کے جو بڑے اہم لوگ ہیں، ان کے ٹیلی فون جو ہیں، ان کی جو گفتگو ہے، ان کے جو ڈیٹا ہے، وہ اس تک رسائی حاصل کرتی ہیں۔ تو اس پہ اور اسی طرح سے وہ امریکن پبلک جو ہے، ان کے جو پرسنل ڈیٹا ہے اس تک بھی رسائی حاصل کرتی ہیں۔ اس پہ کافی شور مچا تھا، اس پہ کافی گفتگو ہوئی تھی، اور اس پہ کافی احتجاج کیا گیا تھا کہ جو پرائیویسی کا جو ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے امریکن پبلک کا، یورپین پبلک کا، اس کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ تو بنیادی طور پہ یہ جو ہنگامہ بپا ہوا ہے، یہ پرائیویسی کے جو قوانین ہیں یا پرائیویسی کے جو تصورات ہیں، مغرب کے جو پرائیویسی کے تصورات ہیں، ان کی بنیاد پہ یہ ہنگامہ بپا ہے۔ 2018 میں نیو یارک ٹائمز نے ایک آرٹیکل چھاپا، اور اس میں یہ بتایا گیا کہ فیس بک جو ہے وہ اپنے یوزرز کی جو انفارمیشن ہے اس کو بیچتا ہے۔ امریکن قوانین کے مطابق، امریکن اخلاقیات کے مطابق یہ ایک بہت سنگین حرکت تھی، اور اس پہ ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، اور کہا گیا کہ لوگ فیس بک کو کوئی حق نہیں ہے کہ وہ لوگوں کا پرسنل جو ڈیٹا ہے وہ اس کو بیچے۔ لیکن یہ کیس کو بہت آگے نہیں بڑھ سکا، ہنگامہ اس پہ زیادہ ہوا کیونکہ اس پہ فیس بک نے یہ ایک اس میں موقف اختیار کیا قانون دان اداروں کے سامنے کہ فیس بک جو ہے وہ لوگوں کی پرسنل انفارمیشن نہیں بیچتا، وہ لوگوں تک رسائی جو فراہم کرنے کا ایک طریقہ ہے وہ ایک لوگوں مختلف اداروں کو فراہم کرتا ہے کہ لوگ اپنی پروڈکٹس جو ہیں وہ خاص ایج کے لوگوں کو، خاص علاقوں کے لوگوں کو پہنچا سکیں۔ تو اس پہ ابھی بھی ایک ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے، اور فیس بک جو ہے وہ بہت بڑا ادارہ بن چکا ہے۔ اگر ہم اس کو دیکھیں تو ابھی 2019 میں $70 بلین
میں ایک بات کروں گا، یہ پاکستان کے سارے قرضوں کے برابر آپ ایک رقم ہے جو فیس بک نے کمائی پچھلے مہینے، یعنی یہ دسمبر 2020 میں امریکہ میں اور یورپین جو ممالک ہیں، اینٹی ٹرسٹ لا کے تحت کیس کیا گیا کہ اس نے جو ایک ان کے جو کیپٹل سسٹم میں ایک کمپٹیشن ہے، اس کی ایک روح جو ہے، جو اس کا ایک جو معاملات ہیں ان کو بڑا ڈیمیج کیا ہے، کیونکہ اس نے انسٹاگرام کو، واٹس ایپ کو خریدا ہے، اور اس کی وجہ سے جو بڑے اداروں میں ایک ہیلدی کمپٹیشن ہوتا ہے وہ اس کی خلاف ورزی ہوئی ہے۔ اب ہم ایک اور اہم سوال کی طرف جاتے ہیں کہ واٹس ایپ نے یہ جو نئے قانون لایا ہے، نئے ضوابط لے کے آیا ہے، یہ پاکستان کو کیسے متاثر کریں گے؟ تو اس کی ہم دو سطحوں پہ بات کر سکتے ہیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ یہ واٹس ایپ جو ہے ہمارے قومی اداروں میں، گورنمنٹ بزنس میں اس کا بہت اہم رول تھا۔ لوگ اپنی نوٹس شیئر کرتے تھے، فائلیں شیئر کرتے تھے، بعض اوقات ہمارے ہاں پولیو کے جو ورکر ہیں وہ تصویریں بناتے تھے اور بتاتے تھے کہ واٹس ایپ کے ذریعے اپنے آفس کو بھیجتے تھے۔ اس طرح سے جو ڈیولپمنٹ پروجیکٹ ہیں ان کی تصویریں جو ہیں واٹس ایپ کے ذریعے بھجوائی جاتی تھی۔ اس طریقے سے گورنمنٹ کا جو بہت سا کام ہے وہ واٹس ایپ کے ذریعے ہو رہا تھا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو جو ٹرسٹ ہے گورنمنٹ کا اس کو ابیوز کرنے کا، اور خاص طور پہ حساس ادارے جو ہیں، جہاں پہ حساس انفارمیشن کا تبادلہ ہوتا ہے، وہ اب جو ہے وہ اس پہ بہت زیادہ ٹرسٹ نہیں کریں گے۔ اب وہ ان کو کوئی دوسرا راستہ تلاش کرنا پڑے گا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں جب یہ ہمارا جو ٹیلی فون کا سسٹم ہے اس کو جب پرائیویٹائز کیا گیا تو اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسی کمپنی بنائی گئی جو سرکاری نمبر جس میں آپ کو سرکاری نمبر الاٹ کیے جاتے ہیں، اور اس کا مقصد یہی تھا کہ جو حساس انفارمیشن ہے، جو گورنمنٹ کی گفتگو ہے، وہ ان ٹیلی فون نمبروں کے ذریعے ہی ہو، اس کی رسائی جو ہے ایک پرائیویٹ ادارے کے پاس نہ ہو۔ اب جو ہے واٹس ایپ چونکہ خود اعلان کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے حساس معلومات تک پہنچے گا، آپ کے انفارمیشن تک پہنچے گا، تو گورنمنٹ کو کم از کم سرکاری اداروں کے لیے ایک ایسی ایپ ضرور بنانی چاہیے جس پہ ٹرسٹ کیا جا سکتا ہے۔ لیکن جو ہمارے ہاں صورتحال رہی ہے ٹرسٹ کی اگر بات کریں تو شاید پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ واٹس ایپ کو استعمال کرتے رہیں گے۔ واٹس ایپ کے استعمال میں کوئی بہت زیادہ کمی کی ہمیں امید نظر نہیں آتی، کیونکہ بہرحال ابھی تک واٹس ایپ نے ایک کریڈیبلٹی اسٹیبلش ضرور کی ہے کہ اس کے ذریعے سے کوئی انفارمیشن دنیا بھر میں لیک نہیں ہوئی، اور کوئی انفارمیشن کسی جگہ جو ہے وہ کسی کورٹ پروسیڈنگ کا حصہ نہیں بنی، یا میڈیا میں وہ نہیں آیا کہ یہ جو ایک خبر ہے یہ واٹس ایپ سے لیک کی گئی تھی تو اس پہ کوئی کارروائی ہوئی ہو۔ تو واٹس ایپ نے بہرحال ان سالوں میں اپنا ایک ٹرسٹ جو ہے وہ قائم کیا ہے۔ اس نے جو سہولت فراہم کی ہے کہ پہلے چند سال پہلے، اس کے آنے سے پہلے اگر آپ امریکہ کال کرتے تھے تو 3 منٹ کی کال کے بعد اوقات 200 روپے آپ کو دینا پڑتا تھا۔ اب یہ ہے کہ آپ فری کال کر سکتے ہیں، اور تو آپ اس کے ذریعے ویڈیو کال کر سکتے ہیں۔ تو یہ جو سہولت ہے اس کے مقابلے میں جو اس نے مانگا ہے، میرے خیال کے مطابق جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں واٹس ایپ کی، وہ پاکستانی صارفین کو بہت زیادہ متاثر نہیں کریں گی۔ لیکن یہ ایک جو سوال ہے وہ اٹھے گا اور ایک معاملہ پیدا ہوگا۔ جو 5th جنریشن وار ہے، واٹس ایپ اس کا بہت بڑا ہتھیار بن چکا ہے، اور واٹس ایپ کے ذریعے قوموں کو ڈیمورلائز کیا جا رہا ہے۔ ان کی جو اخلاقیات ہے ان پہ ایک طرح سے حملے ہو رہے ہیں، اور ایک نئے جو ایک چیزیں دنیا میں متعارف کی جا رہی ہیں، وہ پہلے عام لوگوں کی کتابوں تک رسائی نہیں تھی، بہت سی انفارمیشن تک رسائی نہیں تھی۔ واٹس ایپ نے اس کو بڑا آسان بنا دیا ہے، بلکہ آسان نہیں بنایا کہ وہ آپ تک ہی خبر نہیں پہنچاتا، چند سیکنڈ میں پوری دنیا میں جو آپ کی انفارمیشن ہوتی ہے، جو بھی آپ کے خیالات ہوتے ہیں، اچھے ہوتے ہیں، برے ہوتے ہیں، وہ پوری دنیا تک پہنچتے ہیں۔ اور یہ ایک ہتھیار کے طور پہ اس کو استعمال کر رہی ہیں جو دنیا بھر میں علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں۔ اس کے ذریعے انتشار بھی پھیلایا جا رہا ہے، اس کے ذریعے جو اقتصادی کرائسس بھی پیدا